اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ یہ ہمارا شہر لکھنؤ اپنے دور میں بے پناہ خوبصورت اور بہت ہی پرکشش انداز، رہن سہن، طور طریقے، روایتیں، رواداریاں اور وفاداریوں کا شہر تھا۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور میں جب لوگ لکھنؤ کا ذکر کرتے ہیں اور لکھنؤ کی تہذیب و تمدن کا ذکر کرتے ہیں تو قدیم لکھنؤ ضرور لگاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں قدیم لکھنؤ ہی اصلی لکھنؤ ہے، اس لیے قدیم لکھنؤ کی باتیں ہی لکھنؤ کی پہچان ہے۔ اب کچھ ذکر لکھنؤ کی روایتوں، رواداریوں اور وفاداریوں کو ہو جائے، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قدیم لکھنؤ میں شام کا وقت کیسے گزرتا تھا۔ قدیم لکھنؤ میں شام کا وقت تفریح کے لیے ہمیشہ مخصوص رہا ہے۔ اس زمانے میں تھیٹر، بائسکوپ یا سنیما وغیرہ کا چلن نہیں تھا، اور اوسا و عمائدین ہوا خوری کرتے اور شرفا اور عوام چوک کی سیر کرتے تھے۔ گول دروازے سے بڑی دروازے تک آہستہ آہستہ گھوم لینا یا پھر کسی دکاندار کے یہاں نشست جما لینا شرفا کا مشغلہ رہتا تھا۔ چراغ جلنے تک بہت بڑی اکثریت اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی چوک اور اس سے متصل علاقوں میں روزانہ تفریح کا سامان مہیا رہتا تھا، جس سے اچھی خاصی تعداد میں لوگ لطف اندوز ہوتے تھے۔ نخاس میں ایک چائے شربت کی دکان تھی جس دکاندار کا نام غالباً حسین علی تھا۔ اس دکان سے قریب ایک افیونچی بڑے لطف لے کر اور نہایت سریلی آواز میں طلسم ہوش ربا سنایا کرتا تھا، جس کو سننے کے لیے جم غفیر یعنی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ اس طرح ایک صاحب جو سید صاحب کے نام سے مشہور تھے اور شیخ علی عباس مرحوم کی گلی میں رہتے تھے، روزانہ کبھی کبھی پاٹا نالا اور زیادہ تر چوک میں مثنوی زہر عشق بڑے دردناک لہجے میں سنایا کرتے تھے۔ پوری مثنوی ان کو زبانی یاد تھی اور سننے کے لیے بے پناہ ہجوم رہتا تھا، جس میں بسا اوقات رونے کی، گریہ وزاری کی صدائیں بھی بلند ہو جایا کرتی تھیں۔ ان سید صاحب کو کبھی کبھی طوائفیں بھی اپنے کوٹھوں پر مدعو کرتی تھیں اور مثنوی پڑھواتی تھیں۔ ایسے مواقع پر ان کی معقول آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ تفریحی مشغلے نماز عشاء کے وقت تک اور کبھی کبھی کچھ اور زیادہ دیر تک جاری رہتے تھے، لیکن سن رسیدہ لوگ اور شریف لوگ بہت پہلے ہی اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے اور نماز سے فراغت کر کے اپنے اپنے محلوں میں ہی نشست جماتے تھے۔ یہ مخصوص نشست محلے کے بزرگ ترین شخص کے گھر پر ہوتی تھی۔ قریب قریب ہر محلے میں ایک محترم فرد میر محلہ کے نام سے جانے جاتے تھے اور اسی لقب سے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایسی نشستوں میں لطائف و ظرائف، داستان گوئی، ضلع جگت، طنز و مزاح اور شعر سخن کے چرچے رہا کرتے تھے۔ یہ صحبتیں رات کو دیر تک گرم رہتی تھیں۔ قدیم لکھنؤ، یا میرے خیال میں، میرے حساب سے اصلی لکھنؤ میں رہن سہن، طرز گفتگو اور میل ملت کے کیا طریقے تھے۔ شرفا لکھنؤ میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جن کو ہم کسی طرح بھی خوشحال یا فارغ البال نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے ان کا رہن سہن اور ان کی خانگی زندگی انہی کے حیثیت کے مطابق معصومیت کی حد تک سادہ تھی۔ بچپن میں ان کی مائیں یہ تعلیم دیتی، تھوڑا کھانا بناؤ سے رہنا، جو کپڑے کوتاہ کرے کپڑا اس کو شاہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اس تعلیم کا زندگی بھر دماغوں پر اثر رہتا تھا اور بڑی حد تک اس کا طرز عمل ویسا ہی ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ گھروں میں واپس آتے ہی کپڑے بدل ڈالتے تھے تاکہ ان کو صفائی اور پاکیزگی میں فرق نہ آنے پائے اور دوسرے روز بھی بدستور اجلے اور شفاف رہیں۔ گھروں میں اپنی اپنی حسب حیثیت کپڑے پہنتے تھے۔
خوشحال لوگ ہر وقت کرتے اور پائجامے میں رہتے تھے، لیکن کم آمدنی والے موسم کے لحاظ سے ٹھنڈی یا گرم صدری، نواں بردار بنڈی اور جانگیا پہنتے تھے۔ پیروں میں جوتی، سر پر ٹوپی رہنا بہرحال ضروری تھا، کیونکہ ننگے پیر اور ننگے سر ہونا شرافت کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ شریف بہو بیٹیاں پائچوں دار پائجامے یا کلی دار پائجامے پہنتی تھیں۔ گھروں کے اندر پہننے والا پائجاموں کا گھیر بہت کم ہوتا تھا، البتہ دوسری جگہ جاتے وقت بڑے بڑے گھیر کے پائجامے استعمال ہوتے تھے۔ کپڑا خواہ سستا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا خوش رنگ اور خوش وضع ہونا ضروری تھا۔ رنگ اور وضع کی پسندیدگی اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے مزاج پر منحصر ہوتی تھی۔ یہ مستورات پائجاموں کے ساتھ گھروں میں انگیا اور کرتی یا جاڑوں میں کرتی کے اوپر روئی دار شلوکا پہن کر دوپٹہ یا رضائی اوڑھا کرتی تھی۔ تقریبات کے موقع پر اسی انگیا کرتی پر سوتی یا اونی شلوکا بھی پہن لیا جاتا تھا۔ دو چار اچھے اور قیمتی جوڑے ہر غریب گھر میں بھی رکھے رہتے تھے اور حسب ضرورت کام آتے تھے۔ بچوں کے لیے بھی رہن سہن کا یہی رواج تھا۔ مالی حیثیت کے تناسب سے ہر شریف کے گھر کا اندر کا ماحول اور بندوبست تقریباً یکساں ہی ہوتا تھا، اور یہی لکھنؤ کی ایک خاص بات تھی۔ ہر گھر میں مہترانی ملازم رہتی تھی، جو سویرے ہی سویرے مکان کے صحن اور بیرونی حصہ مکان میں جھاڑو دے کر صفائی کر دیتی تھی۔ کمروں، دالانوں اور دوسرے مقامات اور رہنے کی جگہ یا اٹھنے بیٹھنے کی جگہ پر جھاڑو دینا اور صفائی کرنا گھر والوں کے ذمہ رہتا تھا۔ یہ فرض بیگم یا ان کی صاحبزادیوں کو انجام دینا ہوتا تھا۔ کسی چھت یا دیواروں کے کونوں میں مکڑی کا جالا لگا رہنا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ جس کی نظر پڑ جاتی وہ فی الفور صفائی کرتا۔ گھروں میں کم سے کم ایک ملازمہ ضرور ہوتی تھی، جس میں کھانا پکانے کا سلیقہ ہونا لازمی تھا۔ باورچی خانہ اسی کے حوالے رہتا تھا۔ وہ صبح کو بہت سویرے جھاڑو دے کر میترانی کے آنے کے قبل ہی ترکاریوں وغیرہ کے چھلکے اور دوسرے فضلات باہر نکال دیتی اور فوراً چولہا جلا دیتی تھی۔ پہلے ناشتہ اور فوراً بعد کھانا پکانے کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ یہ ماما خواہ کتنی ہی ہنرمند کیوں نہ ہو، لیکن باورچی خانے کی نگرانی اور کھانا پکانے میں اشتراک و تعاون گھر والی کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ اس لیے اور یہ حقیقت بھی ہوتی تھی کہ گھر والی کے ہاتھ لگائے بغیر اتنا خوش ذائقہ، خوش رنگ اور خوشبودار کھانا پک ہی نہیں سکتا تھا، جو شرفائے لکھنؤ کے مذاق سلیم کو آسودگی فراہم کرتا۔ باورچی خانے کی ذمہ داریوں میں برتن کی دیکھ بھال بھی گھر والی کرتی تھی۔ اگر کوئی برتن میلا ہوتا تو ماما کو ڈانٹ پڑتی تھی۔ اس زمانے میں لوگ حفظان صحت کے رائج الوقت اصولوں سے بہرہ مند نہیں تھے، لیکن ان کی نفاست پسند طبیعتیں ان کو صحت مندی اور طوالت عمر کی گواہ تھیں۔ بہت کم ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ لوگ مسموم اور ناپاک غذاؤں کی پیدا کردہ بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہوں، کیونکہ لکھنؤ میں ہر طرف صفائی اور پاکیزگی کا بہت شدت سے خیال رکھا جاتا تھا۔ باورچی خانہ اور برتنوں کی صفائی کے ساتھ پانی کے لوٹوں اور گھڑوں کی پاکیزگی پر بھی نگاہ رکھی جاتی تھی۔ ہر گھر میں تانبے یا پیتل کے لوٹے ہوتے تھے، اور پینے کا پانی موسم کے لحاظ سے مٹی کے گھڑوں، جھجریوں اور سراہیوں میں رکھا جاتا تھا۔ لوٹے ہر تیسرے چوتھے روز راکھ سے مانج کر دھلوائے جاتے تھے، اور مٹی کے برتنوں کو باری باری چوتھے یا پانچویں روز دھوپ میں رکھ کر سکھا لیا جاتا تھا۔ گھڑے عموماً گھڑوچیوں پہ ڈھکے رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور اسی طرح ڈھکے ہوئے لوٹے ہمہ وقت پانی سے بھرے ہوئے گھر کے کسی کونے میں ایک چھوٹے تخت یا چوکی پر رکھے رہتے تھے۔ اسی چوکی پر شیشی میں منجن اور ایک بیسن دانی میں بیسن رکھا رہتا تھا۔ صابن سے لوگ واقف بھی نہیں تھے۔ مڈل کلاس کے لوگ اور خوشحال لوگ، قدیم شرفا کے مکانات چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، جن میں اچھے سے اچھا مکان 3-4 کمروں، ملاقہ کوٹریوں اور 2-3 دالانوں اور ایک مختصر صحن پر مشتمل ہوتا تھا۔ ایک کمرہ میاں اور بیوی اپنے سونے کے لیے علیحدہ کر لیتے تھے، دوسرا کمرہ بچوں یا دوسرے ساتھ رہنے والے عزیزوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا۔ ایک کمرے میں اٹھنے بیٹھنے کا انتظام رہتا، اگر چوتھا کمرہ ہوا تو اس کی مہمانداری کے نام پر مخصوص کر دیا جاتا تھا۔ کوٹریوں میں سامان و اسباب رہتا، نشست گاہ میں تخت بچھے رہتے تھے، اور بیگم کا پاندان
ہر وقت رکھا رہتا تھا۔ اسی پر دوپہر یا رات کو کھانے سے فراغت کرنے کے بعد بیوی خسر پر ڈلی کاٹ کر پان بناتی اور پہلو میں موجود شوہر کو کھلاتی تھی۔ بعض گھروں میں اس تخت پر عام طور سے دری اور چاندنی بھی نہیں ہوتی تھی اور آنے والے آ کر بلا تکلف کھرے تخت پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے گھر کے باہر کمرہ یا سہنچی یا سائبان ورنہ ڈیڑھی ہی میں ایک تخت پڑا رہتا تھا۔ اسی کے قریب لوہے کی 2-3 کرسیاں جن میں لکڑی کی پٹریاں پڑی ہوتی تھیں رہا کرتی تھی۔ بعض لوگوں کے یہاں ایسی کرسیوں کے بجائے سیٹھے کے مونڈے ہوتے تھے۔ جن شرفا کے یہاں باہر کا ملازم ہوتا اس کے لیے یہ بھی جگہ قیام گاہ کا کام دیتی تھی۔ اس کی چارپائی یہی بچتی تھی اور جب کوئی مہمان آتا تو کونے میں کھڑی کر دی جاتی تھی۔ کسی کونے میں ملازم کا سامان وغیرہ بھی رہتا تھا۔ ملازم کا اصل فریضہ اس کی ڈیوڑی میں زیادہ سے زیادہ مدت تک موجودگی تھی۔ اس کے علاوہ ہر ماہ کی ابتدائی تاریخوں میں اناج وغیرہ اکٹھا خرید لانا، دن میں 1 یا 2 بار روزانہ کے متفرق ضروریات فراہم کر دینا، کسی خاص کام کو کسی خاص موقع پر انجام دینا اور اگر ضرورت ہو تو بچوں کو مکتب تک پہنچانا اور لے آنا ملازم کے فرائض میں داخل تھا۔ باقی اوقات آرام سے گزرتے تھے۔ شریفوں کے گھروں میں ملازموں کی حیثیت خاندان کے ایک رکن کی ایسی ہوتی تھی۔ ان کے آرام اور تمام ضروریات زندگی کا پورا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ دور تہذیب اور شائستگی کا تھا، چنانچہ نوکروں پر ناراضگی اور خفگی میں بھی شستگی اور شائستگی برقرار رہتی تھی۔ ماما پر بیگم کو غصہ آ جاتا تو تنزیہاً اس کو نیک بخت کہا جاتا۔ کم بخت یا بدبخت ایسے کلمات زبان سے نہیں نکلتے تھے۔ اسی طرح اگر بزرگ کا مزاج اپنے ملازم کی کسی سنگین لغزش پر برہم ہو جاتا تو وہ اسے نمک فراموش کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ نمک حرام کہنا آداب شرفا سے بعید تھا اور یہ معاملہ، یہ حالت اور یہ طور طریقے تمام لکھنؤ کے گھروں کے تھے۔ مالکوں کے اس برتاؤ کا فطری طور پر یہ نتیجہ تھا کہ ان کے ملازم بھی خواہ مرد ہو یا عورتیں اپنے آقاؤں کے ساتھ وفاشار رہتے اور اپنی جانیں تک نثار کرنے پر آمادہ رہا کرتے تھے۔ وہ صرف خدمتگار ہی نہ تھے بلکہ جس کے ملازم ہوتے اس کی جان اور آبرو کے محافظ بھی رہا کرتے تھے۔ ان کا اپنا کردار بھی اسی ماحول کے سانچے میں ڈھل جاتا تھا جہاں وہ ملازمت کرتے تھے۔ اسی مقام پر یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ شرفا کے گھروں میں آدمیوں کی ملازمت کا سلسلہ نسلاً بعد نسلاً چلا کرتا تھا۔ ایک ہی خاندان میں کئی پشتوں کے نوکر نظر آیا کرتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ فلاں کا فلاں سرکار میں خون مل گیا ہے۔ رہن سہن کے آداب میں یہ بھی داخل تھا کہ کوئی عزیز اپنے کسی عزیز و قریب کے گھر میں جائے جہاں مستورات سامنے ہوتی تھی تو بغیر دستک دیے اور 2-3 بار آواز لگائے داخل نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ تیسری مرتبہ پکارنے پر جواب ضرور مل جاتا تھا اور آئیے کی آواز آ جاتی تھی۔ بعض شرفا اپنے گھروں میں بھی داخل ہونے کے قبل پکار کر کہتے تھے کہ ہم آ رہے ہیں۔ معاشرے میں یہ وہ تہذیب تھی جو اپنی بیوی کے ساتھ ضروری سمجھی جاتی تھی۔ دوسروں کے گھروں میں جا کر خواہ وہ کتنی ہی قربت کیوں نہ رکھتے ہوں، وہاں کے ماحول یا کسی خانگی بندوبست کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جو نکتہ چینی سمجھی جائے معیوب تھی۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست یا عزیز کے حالات کا اندازہ کر کے اس کو خاطر و تواضع کا موقع دیا جاتا تھا۔ مہمان کی خاطرداری کرنا ہر شریف آدمی کا فرض تھا۔ کبھی کبھی مہمانوں کی تواضع اپنی حیثیت سے بڑھ کر کی جاتی تھی۔ مہمان اگر پہلے سے اطلاع دے کر آتا تو گھر کے حسب مقدرت آرائش و ذبائش بھی کی جاتی تھی۔ ایسی ضرورت کا کچھ نہ کچھ سامان گھر میں محفوظ رہتا تھا۔ کھانے وغیرہ کی دعوت کرنے میں کبھی کبھی شرفا مقروض بھی ہو جاتے تھے۔ آنے والے بھی اپنے میزبان کی مجبوریوں کا خیال رکھتے تھے۔ واپسی کے قبل ان کے بچوں کو شیرینی کے نام پر کچھ نہ کچھ رقم عطا کر دیتے تھے۔ خوشحال عزیز اور دوست مہمان آتے تو اپنے ہمراہ کچھ نہ کچھ سوغات ضرور لاتے تھے۔ دوران قیام میں جس کس سے گفتگو ہوتی، شستگی، شائستگی، تہذیب و اخلاق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ طرز گفتگو وہی رہتا تھا جو زمانے میں گھروں کے باہر رائج تھا۔ طبقہ شرفا میں قریب سبھی اپنے زمانے کے معیار تعلیم کے مطابق پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ لکھنؤ کے ہندو ہوں یا مسلمان یا اور دوسرے لوگ
تمام شرفا میں قریب اردو زبان عام تھی اور اکثر و بیشتر فارسی میں بھی اچھی خاصی لیاقت رکھتے تھے۔ رؤسا و عمائدین کی صحبتوں کی بدولت بکثرت شرفا عربی کے بھی گرویدہ ہو گئے تھے اور ان کی زبانوں پر بکثرت عربی فقرے چڑھ گئے تھے۔ ان فقروں میں اور عربی الفاظ کا اتنا زیادہ جا و بیجا استعمال ہونے لگا تھا کہ بسا اوقات عوام کے دماغ پر ناقابل برداشت حد تک بار پڑ جاتا تھا۔ آسمان سے ہلکی ہلکی بارش ہوتی تو کہتے تھے کہ تقاطر امطار ہو رہا ہے۔ شادی کے لیے بازار سے کپڑا خریدنے جاتے تو یہ فرماتے جامع عروسی بلا تلالوس طاہری درکار ہے، دودھ والے سے لبن خالص بلا انضمام ماں ہے کہ فرمائش کرتے تھے۔ اس رسم و رواج میں ظریف مرحوم نے انقلاب پیدا کرایا تھا، جس کے بعد عوام خواص سبھی میں سلیس اردو رائج ہو گئی۔ ہندو برادری کے کائستوں میں فارسی رائج تھی اور یہ سب فارسی کے دل دادا تھے۔ شادی بیاہ کے رقعے بھی فارسی زبان میں لکھے جاتے تھے۔ وہ لوگ جو پوری طرح زباندار نہیں تھے، فارسی بولنے اور لکھنے کے پرستار تھے اور اپنی من گڑت فارسی بولتے تھے۔ ایسی فارسی اتنی زیادہ مذاق خیز ہو گئی تھی کہ اس کو برقرار رکھنا خود انہی کی برادری کو شاق ہونے لگا تھا۔ فارسی اور عربی کا وقتی بحران ہو یا سلیس و شستہ اردو کا پاکیزہ رواج، لکھنؤ والوں کی گفتگو اور عام بول چال میں ہمیشہ شیریں اور خوشگوار ہوتی تھی۔ سونے بے سہاگا ان لوگوں کا مذاق شعر و نغمہ تھا جس کے وہ ہمیشہ خوگر رہتے تھے۔ ہر چھوٹے بڑے اور ہر اونچے نیچے شخص کے زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ دودھ سے دھلی ہوئی اور شکر کی طرح شیریں ہوتی تھی۔ پھل اور ترکاری بیچنے والے بھی ترنم اور موزونیت کے پرستار تھے۔ ان کی آواز اور ان کے الفاظ دلوں کو مسحور کر لیتے تھے۔ ان خوردہ فروشوں کی شیریں زبانی اور ان کے دلکش لب و لہجہ کے کچھ دھندلے اور مٹے ہوئے نمونے تخمیناً 50 سال قبل تک مل جاتے تھے، اور اب صرف ان کے افسانے بڑے بوڑھوں کو جو زمانے کی ستمگاریاں دیکھنے کو زندہ رہ گئے ہیں یاد آتے ہیں اور پیروں تڑپاتے ہیں۔ ککڑی بیچنے والے کی یہ صدا کہ مجنوں کی پسلیاں ہیں، لیلا کی انگلیاں ہیں، کیا پتلی پتلی ککڑیاں ہیں۔ پرانے لکھنؤ کے بوسیدہ کھنڈرات میں اب بھی گونج رہی ہے، اور ایک فقرہ کا طرز گداگری اور اس کے مناسب حال شوخ و شیریں گفتار اس قابل ہے کہ پرانے لکھنؤ کی تاریخ میں ہمیشہ جلی حروفوں میں لکھی رہے۔ یہ فقیر صبحائی سے چوک میں بھیک مانگتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ بظاہر خوشحال لوگوں کے پیچھے لگ جاتا اور جب تک کچھ مل نہ جاتا برابر طرح طرح کی دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک دوسرے صوبے سے ایک نووارد خوشحال بزرگ اپنی ٹم ٹم پر چوک میں داخل ہوئے۔ وہ صاحب بابو تونگری کے حد سے زیادہ بخیل تھے، یعنی تھے تو پیسے ور لیکن کنجوس بے پناہ تھے، جس کا فقیر کو احساس نہیں ہوا۔ وہ حسب عادت پیچھے لگ گیا۔ چوک کی تنگ سڑک پر اس زمانے میں ٹم ٹم کا تیز چلانا ممکن نہیں تھا۔ سواری آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی اور یہ غریب دعائیں دیتا ہوا پیچھے پیچھے اکبری دروازے تک پہنچ گیا۔ انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، آگے بڑھ کر ڈھال آ گئی، ٹم ٹم تیز ہو گئی اور فقیر کے لیے پیچھا کرنا دشوار ہو گیا۔ اتفاقاً رئیس کی چڑھی ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ انہوں نے ٹم ٹم روک لی۔ فقیر نے دوڑ کر چھڑی اٹھائی، جھپٹ کر رئیس کو مؤدبانہ پیش کر دی اور ساتھ ساتھ پھر دعائیں دینے لگا۔ رئیس نے چھڑی لے کر ٹم ٹم آگے بڑھا دی۔ اب یہ غریب رک گیا اور زبان سے صرف اتنا کہا کہ ایک ہماری شرافت دیکھیے۔ ککڑی والے کی صدا فقیر کے اس جملے سے اس زمانے کے شریفوں کی شائستگی اور حسن گفتار کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لکھنؤ کے قریب ہر باشندہ غربہ پروری، انسان دوستی، داد و دہش اور اخوت و محبت ان تمام اچھی خصلتوں کا مالک تھا۔ بہت زیادہ خوشحال نہ ہوتے ہوئے بھی دریا دلی اور فیاضی میں کسی طرح بھی کم نہیں تھے۔ انسانی ہمدردی ان کے خمیر میں شامل تھی۔
اور دوستوں سے دوستی نبھانا اپنا اخلاقی فرض سمجھتے تھے، جس کی ادائی میں حد المقدور کبھی کوئی کوتاہی گوارا نہیں کرتے تھے۔ دوستانہ روابط میں خلوص و مہر وفا کی مثالیں اتنی بہتات سے ملتی تھیں کہ ان کا تذکرہ کرنے کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہوں گے، اور ان حقیقتوں کو آج کے زمانے والے باور نہ کر کے افسانے قرار دیں گے، کیونکہ ہماری دوستی کا معیار بدل چکا ہے اور رفق و مدار کی تمام پرانی قدریں فنا ہو چکی ہیں۔ اس لیے بے شمار واقعات کو نظر انداز کر کے صرف ایک واقعہ دو ایسے دوستوں کے تعلقات کا مثلاً پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم کسی کو بھی خوشحال اور مالی اعتبار سے آسودہ نہیں کہہ سکتے تھے۔ محلہ نواز گنج میں سکسینہ برادری کے ایک شاعر تھے۔ ان کے ایک بے تکلف دوست اور شاعر جو مسلمان تھے، محلہ حیدر گنج قدیم کے رہنے والے تھے۔ 1914 کی تباہ کن بارش میں بے شمار مکانات گر گئے، منہدم ہو گئے تھے۔ ان ہندو شاعر کو اپنے مسلمان دوست کی، جن سے ایک طویل مدت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، بڑی فکر تھی۔ دفتن ایک شام کو کسی قدر تاخیر سے وہ مسلمان شاعر اپنے ہندو دوست کی خبر لینے ان کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے آنے والے کا نام دریافت کرایا اور نام سنتے ہی بیرونی نشستگاہ کے دروازے کھلوا دیے۔ کچھ وقفے کے بعد وہ خود اس شان سے باہر آتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں کھانے کا تھال تھا اور دوسرے میں ایک پوٹلی تھی۔ دونوں صاحب سلامت کر کے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ میزبان نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہاری اتنی رات چڑھے آنے کا باعث یقیناً کوئی پریشانی ہوگی، لہٰذا اگر بھوکے ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ اس کے علاوہ دوسری ضرورتوں کے لیے کچھ روپے جو گھر میں تھے لیتا آیا ہوں۔ یہ رقم کم ہو تو بیوی کے ہاتھ گلے کا زیور بھی پوٹلی میں موجود ہے۔ آنے والے دوست نے یقین دلایا کہ انہیں کوئی ضرورت لاحق نہیں ہے، بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، تمہارے دیکھنے کو دل بیتاب تھا، اس لیے وقت بے وقت کا لحاظ کیے بغیر چلا آیا۔ پھر دونوں نے ساتھ ساتھ کھانا کھایا اور دیر تک شعر و سخن کی محفل گرم رہی۔ یہ تھی لکھنؤ کے عام لوگوں کی تہذیب اور ان کے طور طریقے کی ایک بے مثال روایت، جو کہ لکھنؤ کے تمام باشندوں میں یکساں برقرار تھی۔ اس اخوت و محبت، شستگی و شائستگی اور خوش کرداری اور خوش اتواری کے دور میں بھی یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ ہمارا سماج ایک دم یک لخت بد کرداروں اور بد اتواروں سے بری اور پاک تھا۔ اس زمانے میں بھی خوشحال طبقے کے لوگ اور پست طبقے کے لوگ ایسے افراد تھے جن کو مفسدہ پرواز، سرہنگ ملحشور اور بدماش کہا جا سکتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کا کوئی مقام ادبستان لکھنؤ کی کسی صنف میں نہیں تھا۔ عمائدین اور اوسا ان کے ناموں سے بھی ناواقف تھے۔ شرفا اور عوام ان سے خائف ہو کر گریز کرتے تھے، لہٰذا ان کو حرف غلط کی طرح محو کر دینا ہی مناسب معلوم ہوتا تھا، اور ان کا کوئی تذکرہ اس تالیف میں نہیں آئے گا۔ البتہ انہیں اچھے لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کا شمار صنف شرفا میں ہوتا تھا، لیکن ان سے کچھ ایسے ناسزاوار حرکات سرزد ہو گئی تھی جن کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا تھا۔ ایسی ایک مشہور اور نمایاں مثال ایک بزرگ کی تھی جو محلہ وزیر گنج کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک بار اپنے ایک ہم محلہ کو کسی بات پر خفا ہو کر چاقو مار دیا تھا، گو کہ وہ شخص ہلاک نہیں ہوا اور بہت جلد زخم مندمل ہو گیا، بھر گیا، لیکن چاقو مارنا ہی ناقابل عفو گناہ تھا، اور یہ حرکت اتنی زیادہ قابل لحاظ تھی کہ اس واقعے کے برسوں تک چرچے ہوتے رہے تھے، اور ان بزرگ کو خونی کا لقب ایسا ملا کہ ان کی زندگی میں داغ کسی طرح صاف نہیں ہو سکا۔ ہمارا قدیم سماج کسی نازیبا اور ناشائستہ حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ایسے مجرم کو قانون کی سزا سے زیادہ خواص عوام میں مل جاتی تھی، اور ان میں وہ ناپسندیدہ ہونے کی ایک سزا پاتے تھے جس کی سختیاں عمر بھر برداشت کرنا پڑتی تھی۔ محفلوں اور صحبتوں میں ان پر نفریں ہوتی اور سڑکوں گلیوں میں لوگ انگشت نمائی کرتے، یعنی اشارہ کر کے ان کا ذکر کرتے تھے۔ قانون کی سزا میں پھر بھی ایک مدت کا تعین ہوتا تھا اور ہونا ہے، لیکن معاشرے کی یہ سزا بلا تعین مدت برقرار رہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اتنی شدید عقوبت
دوسروں کے لیے مؤثر تنبیہ کا کام کرتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دینا بھی ضروری ہے جو غالباً عدم واقفیت یا کسی تنگ نظری کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی اور اب تک بہت سے دماغوں میں موجود ہے۔ کہا جاتا تھا اور اب بھی بعض حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ شرفائے لکھنؤ کے کردار اور ان کے طور طریقوں میں نمائش اور ریاکاری کار فرما رہا کرتی تھی۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے میل جول میں جو خلوص نظر آتا تھا وہ ظاہری تھا، یعنی دکھاوا تھا۔ ان کی اصل غرض خود آرائی اور خود نمائی رہا کرتی تھی۔ یہ الزام سراسر غلط بلکہ بہتان ہے۔ یوں تو دقیق نظر سے دیکھا جائے تو ہر انسان کے ہر فعل کو خود نمائی اور خود غرضی پر محمول کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے عمل میں خلوص کا جائزہ لینے کے لیے پورے کردار کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس معیار کے تحت دیکھا جائے تو یہ حقیقت فوراً سامنے آ جاتی ہے کہ ان لوگوں کے دل میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا خیال لگا رہتا تھا، جس کے شواہد ہر وقت فراہم رہتے تھے۔ صرف یہی ایک صورتحال ان کے خلوص کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ داد و دہش کا اور غربا پروری میں اس کا لحاظ رکھتے تھے کہ ان کے ہاتھ کی خود آن کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یعنی اگر ایک ہاتھ سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس کے علاوہ مثل مشہور ہے کہ چیزوں کی حقیقت ان کے ازداد سے پہچانی جاتی ہے، لہٰذا لکھنؤ کے شرفا کے کردار کو ان کے اوقات افلاس میں پرکھنا چاہیے تاکہ ان کے باطن کا انکشاف بآسانی ہو جائے۔ مثال میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ محلہ کٹرا ابو تراب خاں میں ایک بزرگ کا مکان تھا جو شرفائے لکھنؤ میں شامل تھے۔ ایک روز افلاس یعنی غریبی نے ایسا گھیرا کیا کہ گھر میں یکلخت فاقہ تھا، لیکن حسب دستور سویرے ہی چولہا جلایا گیا اور اس پر ایک بڑی پتیلی میں پانی بھر کے اور سل کا بٹا ڈال کر چڑھا دیا گیا۔ اوپر سے 2-3 اینٹیں اور بھی رکھ دی گئیں۔ تھوڑی دیر میں حسب معمول محلہ کی ایک ملاقاتی ضعیفہ تشریف لائیں۔ انہیں خلاف معمول بڑی ہی پتیلی دیکھ کر گھر والی سے سوال کیا، بہن آج کیا پکا رہی ہو؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، کلے پائے چڑھے ہیں۔ اس جواب کو آپ دروغ بانی یعنی جھوٹ کہہ سکتے ہیں یا ریاکاری سمجھیں، لیکن پرانی تہذیب میں ایسا جھوٹ بھی شرافت کی دلیل تھی۔ اظہار تمول ہو یا غربت کی پردہ پوشی، دونوں مظاہروں میں شرافت برقرار رکھی جاتی تھی، اور سچ پوچھے تو غیرت مندی میں ریاکاری کا کوئی دخل ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ خوشحالی اور بدحالی دونوں حالتوں میں غیور تھے، شریف تھے اور پرخلوص تھے۔